اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری فیملی کا جو پروگرام ہے، اس میں سورۃ البقرہ کا دوسرا رکوع ہے۔ پہلے ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر ہم نے سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھا، اور آج یہ دوسرا رکوع ہے۔ آپ مختصراً بتاؤ کہ سورۃ الفاتحہ میں کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو آگے پھر سورت شروع ہوئی تھی سورۃ البقرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ شرائط پر عمل کرو گے تو آپ کو سیدھا راستہ ملے گا۔ آپ کو یاد ہے کون کون سی شرائط تھیں؟ ایک تو گناہوں سے بچنے والی تھی، نماز قائم کرنے والی تھی، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنے والی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ میں سے کس کس نے خرچ کیا؟ جو آپ لوگوں کو پاکٹ منی ملتی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں کس کس نے خرچ کیا؟ آپ نے کیا؟ آپ نے میں نے آپ نے اللہ کے راستے میں دیا؟ ویری گڈ۔ جو بھی آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے نا، اس میں سے آپ نے کچھ پیسے اللہ کے راستے میں بھی دینے۔ اللہ کے راستے میں کس کو دینے ہوتے ہیں؟ یعنی کسی بھی مانگنے والے کو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس کا مستحق ہے، غریب ہے، اس کو آپ نے دینے ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر ہمارا اس کتاب پر یقین ہو، جو اللہ تعالیٰ کی دوسری کتابیں ہیں ان کے اوپر یقین ہو، اور پھر آخرت کے اوپر بھی ہمارا یقین ہو، تو اسی صورت میں جو ہے ہمیں اس کتاب سے ہدایت مل سکتی ہے۔ پھر ہم نے پڑھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ یعنی ان چیزوں کو نہیں مانیں گے، یا آخرت پر یقین نہیں رکھیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ نہیں کریں گے، ان کو قرآن پڑھتے بھی جائے نا تو آپ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو خود بھی پڑھیں گے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی پڑھ کے بھی سنائے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اس کا جو دوسرا رکوع ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو منافقین کی مثالیں دی ہیں۔ اسلام جو ہے وہ خلوص کو پسند کرتا ہے، خالص مومن ہو، مسلمان ہو، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں خالص چیز کو عزت دیتا ہے۔ دنیا میں خالص کافر ہو یا خالص مسلمان ہو، آخرت میں تو ظاہر مسلمان کی عزت ہے۔ منافق کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ منافق کیا ہوتا ہے؟ جو منہ پر کچھ اور بولے لیکن دل میں کچھ اور رکھتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، دوغلا پن، ٹھیک ہو گیا۔ حمزہ آپ بتاؤ منافق کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل۔ اچھا ٹھیک ہے۔ منافق کی اللہ تعالیٰ نے نا یہاں پہ دو مثالیں دی ہیں۔ اللہ نے یہ فرمایا اس رکوع میں کہ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہے، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ دھوکہ کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں مومن ہیں ان کے ساتھ بھی دھوکہ کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، نہ اللہ کے ساتھ نہ کسی اور، مطلب ہے کہ اپنے مومنین بھائیوں کے ساتھ۔ وہ اصل میں مفاد کے ساتھ ہوتے ہیں، جہاں ان کو مفاد ملتا ہے وہ اسی طرف ہی چلے جاتے ہیں۔ وہ اصول کے ساتھ نہیں ہوتے، حق کے ساتھ نہیں ہوتے۔ بعض لوگوں کا مقصد جو ہے وہ پیسہ کمانا ہے، تو وہ کہتے ہیں جہاں سے بھی پیسہ آنا چاہیے، چاہے اللہ ناراض ہو یا راضی ہو، نو پرابلم، حلال ہے حرام ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سود ہے، جو بھی مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی اصول نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، بس ہمیں پیسہ آنا چاہیے۔ تو یہ ہوتے ہیں اصول، یعنی مفاد کے بندے، اصول کی ان کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دو مثالیں منافقین کی دی ہے۔ ایک منافق وہ تھے، یہ سورہ مبارکہ چونکہ مدینہ منورہ کے زیادہ تر شروع کے دور میں نازل ہوئی، اور منافقین کا جو ظہور ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں زیادہ تھا۔ تو ایک منافق کی قسم وہ تھی جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، وہ نہ اللہ کو مانتے تھے، نہ رسول کو مانتے تھے، نہ کتابوں کو، نہ آخرت کو، کوئی بھی چیز اسلام کی نہیں مانتے تھے۔ بس وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ مسلمان اب طاقت پکڑ رہے ہیں، اس لیے ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو ہمیں بھی دنیا کا حساب سے فائدہ ہو جائے گا۔ یعنی ظاہری طور پر انہوں نے
اسلام کا روپ دھارا ہوا تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اصل میں وہ مسلمان نہیں تھے۔ ایک منافق کی یہ قسم تھی، اور یہ جو قسم تھی منافق کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی ہے قرآن میں اسی رکوع میں کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی۔ اچھا، فلما اضاءت ما حولہ، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دی، ظاہر آگ روشن ہوتی ہے تو پھر ارد گرد ساری روشنی ہو جاتی ہے، لائٹ جلتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکی میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ آپ کو اس مثال کی سمجھ آئی ہے؟ آپ بتاؤ۔ اس مثال سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نور کی، یعنی کہ شمع روشن کی، ہدایت کی، اللہ تعالیٰ کے فرامین کی، اور جب وہ نور کی شمع روشن کی، اگر کوئی بندہ اچھی بات بتا رہا ہے اور جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں سننے والے وہ سارے ہی بہرے ہیں، تو انہیں تو بات بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی بندہ اچھی چیز دکھا رہا ہے اور جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سارے اندھے ہیں، تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بندہ اچھی باتیں سمجھا رہا ہے اور جو جتنے بھی بیٹھے ہیں وہ سارے پاگل ہیں، تو ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جو لوگ منافق تھے ان کو قرآن سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ وہ دل سے مسلمان ہی نہیں تھے۔ انہوں نے اسلام کا روپ اس لیے دھارا تھا کہ ان کو فائدہ رہے اور وہ نقصان سے بچے رہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی ان کو نقصان نہ ہو اور کافروں کی طرف سے بھی ان کا نقصان نہ ہو۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو ہم اسی کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، او کصیب من السماء، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو۔ یہ ایک مثال اللہ نے دی ہے۔ قرآن جو ہے یہ عقل والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے، ہر بندے کو جو ہے جو غور نہیں کرتا اس کو سمجھ نہیں آتا۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، اچھا آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہو، اس کے اندر اندھیری بھی ہو، گھٹا بھی ہو، اور کڑک اور چمک بھی ہو۔ یہ چیزیں زیادہ تر نظارے میں ملتی ہیں جب آپ دیہات میں رہتے ہوں، شہروں میں یہ کم نظر آتا ہے۔ بجلی کی کڑک تو نظر آ جاتی ہے، بجلی کی وہ روشنی بھی نظر آ جاتی ہے، لیکن یہ سارا جو ملاوٹ ہے کہ زور کی تیز کی آندھی چل رہی ہو اور اوپر سے جو ہے نا وہ بجلی چمک رہی ہو اور گرج رہو ہو، بادل گرج رہے ہوں، یہ سارا نظارہ جب آپ کھلے ماحول میں ہوتا ہے تو آپ کو تب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ایسا ہو رہا ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جب بجلی کی آواز آتی ہے نا، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو اس کے کڑاکے کی آواز سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح اس آواز کے نقصان سے وہ بچ جائیں گے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یکاد البرق، چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، یعنی جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ وہ منافقین کی مثال ہے کہ اسلام کے جن کاموں سے فائدہ ہوتا تھا اس میں تو وہ کر لیتے تھے، جس سے ان کا کوئی کاروبار کا نقصان نہ ہو، کوئی جان کا مال کا نقصان نہ ہو، اور جن کاموں میں جیسے جنگ پہ جانا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، فصلیں چھوڑنی ہیں اور جا کے لڑائی کرنی ہے اور بندہ خود مر بھی سکتا ہے، تو ایسے کاموں کو وہ کوئی نہ کوئی عذر بنا لیتے اور کوئی نہ کوئی معذرت پیش کر دیتے تھے۔
تو مثال دی ہے کہ جب روشنی آتی ہے تو اتنی دیر اس میں چل لیتے ہیں، اور جب روشنی ختم ہوتی ہے اور آگے اندھیرا شروع ہوتا ہے، بجلی ادھر سے جو چمک رہی تھی وہ ختم ہو گئی، وہیں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ان کو فائدہ ہوتا ہے تو اسلام کے اس راستے پر چل لیتے ہیں، اور جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا نقصان ہوگا تو پھر وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے۔ یعنی وہ لوگ تھے کہ اسلام کو مانتے تھے لیکن اسلام کی پوری بات نہیں مانتے تھے، اور یہ بات معاشرے میں مسلمان ممالک میں تو بہت ہے کہ لوگ اسلام کی انہی اصولوں پر پیروی کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جس سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا نقصان نہیں ہوگا، ہماری آمدنی نہیں رکے گی، ہمارے جو مقام اور مرتبہ ہے اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ہمیں کوئی جانی اور مالی نقصان بھی نہیں ہوگا، تو وہ اتنی بات جو ہے نا، جیسے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، اور آگے بڑھا تو زکوٰۃ دے دی۔ لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، حق بات کی گواہی دینا، اور صحیح بات ڈنکے کے چوٹ پہ کہنا، چاہے نقصان ہو جاؤ، تو اس طرح کے لوگ آپ کو معاشرے میں نہیں ملیں گے، ڈھونڈنے سے نہیں ملیں گے، بہت کم شاید ہوں گے۔ تو یہی ایسے ہی معاشر لوگ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھے، جیسے اب کے مسلمان ہیں، کہ مرضی کا اسلام اور فائدے کا اسلام، اسی پہ عمل کرنا ہے، اور باقی جس سے ان کو نقصان ہوتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرنا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ آپ کو آئی؟ اچھا، پھر اگلے پروگرام میں یہ سوال کروں گا، پوچھوں گا، آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس میں جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کہ یہ جو منافقین کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں اور اسلام کو مانتے ہیں۔ اللہ نے کہا یہ مومن کوئی نہیں ہے، یہ تو دھوکہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، ان کے دل منافقت ہے ان کے، یہ تو حقیقی اسلام کی پیروی نہیں کر رہے، اور مثالوں سے جو ہے نا وہ ان کی بات واضح کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک